نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کا شعور بھی عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، ہمیں وہ دین دیا جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، صرف دین اسلام ہی کو قبول فرمائیں گے۔ ہم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ اس کے اوپر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ جو ہے وہ عطا فرمایا، وہ ماہ مبارک کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو گویا کتنی ہی مبارکیں ہیں جو اس امت میں کے ساتھ جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں، جس امت سے ہمارا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کا چونکہ مہینہ ہے، اور اسی حوالے سے میں چند ایک گزارشات آج کی اس مجلس میں رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اور یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت عطا فرمائی کہ ایک بہت ہی بابرکت ماہ مبارک تمہارے پاس جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو گیا جس ماہ مبارک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ برکت والا ہے، اس سے زیادہ سچی خوشخبری اور کون سی ہوگی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں، تمام مخلوقات سے زیادہ سچے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو وہ اپنی زبان مبارک سے بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بہت ہی بابرکت ماہ مبارک تمہارے پاس آنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس ماہ مبارک کی فضیلت جو ہے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ ماہ مبارک کی آمد ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کی خوشخبریاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ابواب السماء اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں تمام انسانوں کے لیے، ابواب الجنہ اور ابواب الرحمہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے برکتوں کے نزول کے لیے، اور جنت کے دروازے ہمارے دخول کے لیے، اور رحمت کے دروازے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی خوشخبریاں اس بارے میں ہمیں سنائیں، اور ساتھ یہ فرمایا وہ غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے گویا اب کوئی اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اور خوشخبری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَسُلِّسَتْ، اور اسی طرح سے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں، جو شیطان ہیں، تو ان شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا وہ شیطان جو انسانوں کو ہر وقت ورغلانے کے حوالے سے جو ہے وہ مصروف کار رہتے ہیں، ان کے لیے وہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا وہ شیاطین جو انسانوں کو برائی کی طرف مائل کرنے والے، اللہ سے دور لے جانے والے، اللہ کے دین کے خلاف جو ہے وہ چلانے والے،
وہ شیاطین جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، تو گویا اس کے نتیجے میں انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، بدی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا حصول اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ ساری نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں نازل ہوتی ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث کی کتابوں کے اندر ایک اور روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور برائی پھیلانے والے جو برائی کے اوپر پورا سال جو ہے کمر بستہ رہنے والے شیاطین ہوتے ہیں اور سرکش جن ہوتے ہیں، ان جنوں کو، ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں، ان کو جو ہے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جہنم کے دروازے اس ماہ مبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا۔ تو گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اور پکارنے والا یہ ندا دیتا ہے، یہ پکار جو ہے وہ دیتا ہے کہ اے خیر اور بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر یعنی بدی اور برائی کے طالب تو رک جا۔ تو گویا نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری کہ تم آگے بڑھو اور نیکیاں حاصل کر لو، اور بدی کرنے والوں تم رک جاؤ اور بدی اور برائیوں سے رک جاؤ۔ اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جہنم کی آگ سے جو ہے اللہ تعالیٰ بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ندا صرف ایک رات نہیں بلکہ رمضان کی تمام راتوں کے اندر یہ ندا جو ہے بلند کی جاتی ہے۔ گویا یہ ایک آواز ہے، ایک یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک دعا جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ لوگوں اپنے بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے سامنے، اس کی طرف رجوع کر لو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کی نافرمانیوں سے رک جاؤ اور اس کے احکام کے اوپر عمل کر لو، اور جب ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اس کی جنت اور یہ ساری چیزیں یہ تمہارا مقدر بن جائیں گی، اور جہنم سے آزادی تمہیں ملے گی، اللہ کی ناراضگی سے تم بچ جاؤ گے، جہنم کی آگ سے تمہیں جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ تو گویا یہ اتنا بابرکت ماہ مبارک ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس میں مزید اضافہ کیا گیا کہ پھر اللہ کی طرف سے بہت سے اس کے بندے اور بندیاں ہیں جنہیں وہ جہنم کی آگ سے ہر افطار کے وقت جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہے، یعنی ادھر افطار کا وقت شروع ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزادی جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اسی ماہ مبارک کے بارے میں ایک اور خوشخبری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو قرآن پاک نے دی کہ شہر فیہ لیلۃ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ایسی رات اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ بنائی ہے، اور وہ ہر سال جو ہے وہ آتی ہے، جس کو قرآن نے خود بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رات سے لے کے صبح تک فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر، اور اللہ کی طرف سے اس کی خوشنودی کا سندیسہ لے کے آتے ہیں، اس کی خوشنودی کی خوشخبری جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل اس کو جو ہے قرآن پاک نے بھی بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی خوشخبریاں سنائیں، آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزے رکھے، جس نے صیام کیا اس ماہ مبارک کے اندر، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، اللہ کے حضور جو ہے وہ قیام کی حالت میں، رکوع اور سجود کی حالت میں رہا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے۔ اور یہ خوشخبریاں اس سے پہلے بھی ہم یہ بات سنتے بھی آئے ہیں اور کہتے بھی آئے ہیں
کہ جو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے، اس میں گناہ کبیرہ کے حوالے سے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے 3 شرائط کم سے کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ان کے اوپر شرمندہ ہوں، آئندہ سے نہ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کریں اور اللہ پاک سے معافی کی درخواست کریں، تو گویا یہ توبہ کہلاتی ہے، اور ان کے لیے توبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن ہم جو چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اور جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ پاک محو فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہمارے لیے کہ یہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر اعتکاف کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں، آخری 10 طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو گویا آخری 10 طاق راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ وہ راتیں ہیں جس میں اس کو رات کو تلاش کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارک تھی، جو ہمارے لیے راہ عمل ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک رمضان جو ہے وہ شروع ہوتا تھا اور آخری عشرہ آتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، عبادات میں محنت اور مشقت جو ہے وہ خود بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے، عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے، خود بھی رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو گویا آخری عشرے میں تو کم از کم ہماری یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی راتوں کو جو ہے وہ دن بنا دیں، ہم اپنی راتوں کو جو ہے وہ توشہ بنا لیں اپنے لیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی اس جنت، اللہ کی طرف سے ان وعدوں کا ہم مصداق بن جائیں جن کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے حوالے سے احادیث میں آیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ یعنی اس کی 10 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر سخت مشقت کرتے تھے، عبادات کا جس طرح سے خصوصی طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے، اتنی محنت و مشقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ کسی اور زمانے میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور اس رات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پہ یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور کریم ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔